ابھی جو ہے تم بچے ہو، تمہارے جیون کی شروعات ہے، تمہیں اس دنیا میں ابھی نیا نیا بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور جیون کا سمے دیا گیا ہے۔ دو راستے سامنے کر دیے ہیں، چاہے اللہ کی کھوج کرو، اس کا احسان مانو، اسے راضی کرو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یا پھر جو ہے اسے بھول کر دنیا میں جیون گزارو یہ سوچ کر کہ ہمیں کسی نے نہیں بنایا، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، برائی پہ چلو اچھائی پہ چلو، تمہاری مرضی ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ تو تم ابھی بچے ہو، تمہارے جیون کی شروعات ہوئی ہے، اور ہمارا جیون جو ہے کافی بیت چکا ہے۔ جو ہم سمے لے کے آئے دنیا سے، وہ سمے جیون کا کافی بیت چکا ہے۔ دنیا سے ہمارا جانے کا وقت ہے، تم آئے ہو، اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا تمہارے سب کے اندر ہے، اچھائی اور برائی۔ اللہ تمہیں جو ہے ہر موڑ پر دو آپشن دے گا تمہیں چننے کے لیے، دو راستے دے گا چھانٹنے کے لیے۔ اچھائی برائی دونوں راستے آئیں گے تمہارے سامنے، اب تمہیں اس میں چھانٹنا ہے، اچھائی کو پسند کرو گے یا برائی کو پسند کرو گے، یہ چننا ہے تمہیں۔ اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے اور برائی کا راستہ شیطان کا ہے۔ اچھائی کے راستے پہ چلو گے تو ہاتھ کیا رزلٹ ملے گا، تمہیں سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دے گا۔ برائی کے راستے پہ چلو گے، اس میں تم دنیا کا فائدہ بھی دیکھو گے تو دنیا دھوکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً آگاہی کرائے گا، تمہارے اندر بے چینی پیدا کر دے گا، تمہیں دکھائے گا کہ میرے بندے اس راستے پہ نہ چل، اللہ نے امتحان لیا ہے، موت تک چھوٹ دی ہے۔ تو چنانچہ جو ہے تم بچے ہو، تم جو ہے اپنے جیون کو برائی سے بچاؤ، غلط بچوں میں مت بیٹھو، جو بچے نشہ کرتے ہیں اور جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، غلط صحبت سے بچو، اپنی زندگی کو بچاؤ برائی سے، ہیں؟ ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ تو اس چیز کی محنت کریں، کوشش کریں گے سب۔ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب، مسلم کا مطلب جو ہمارا بنانے والا مالک سچا ہے، اس کے آگیا کاری، اس کے حکم پر چلنے والے۔ اور سب سے بڑا حکم اللہ کا کیا ہے کہ ہم اللہ کا علم، گیان حاصل کریں، جو قرآن مجید میں اس کے آدیش دیے گئے ہیں، اور انہیں لوگوں تک پہنچائیں، انہیں لوگوں تک پھیلائیں، سچائی کو لوگوں کو بتائیں، خود بھی ہم سچائی پہ چلیں اور اوروں کو بھی بتائیں۔ لہذا دنیا کے اندر بہکانے والے بہت ہیں، کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، سچائی کو سمجھیں، سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر اللہ کے دین کا مذاق نہ بنائیں، ہیں؟ ہاں، یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی رشتے ناتے ہیں یہ سب دھوکہ ہیں، موت پر یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا اور انسان اللہ کی طرف اکیلا لوٹ کر جائے گا، اکیلا آیا ہے اور اکیلا جائے گا۔ اللہ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، لہٰذا ہم بنے ہیں اللہ کے لیے، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنے ہیں۔ اس مالک کا احسان مانیں کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، ہمیں جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن ہمارے لیے مہیا کر دیے، کھانے کے، پینے کے، ہر چیز جو ہے، جو بھی ہماری ضرورتیں اس نے بنائی ہیں، وہ ضرورتیں پوری بھی ہماری جو ہے دھرتی پر ہم دیکھ رہے ہیں، کھانے کی، پینے کی، جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ نے سارے سادھن پیدا کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم دنیا میں کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کریں، جس پرکار اللہ ہمارے ساتھ فراڈ بازی نہیں کر رہا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ ہمارے لیے ہر وقت ہوا کو چلائے رکھتا ہے سانس لینے کے لیے، اگر ایک پل کو ہوا بند کر دے تو ہم سانس لے نہیں سکتے، اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ فراڈ بازی کر دے، ہیں؟ ہاں، تو ہم سانس لے نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اسی طرح سے سوچ رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کا احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑا احسان ماننے کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کھوج کریں۔ سب سے بڑا احسان ماننے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کھوج کریں اور اس کا صحیح سے ہم اللہ کی پہچان کریں اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچانیں اور پھر اسے راضی کریں ہم۔
کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ آج ہم دنیا میں لوگوں کے بہکاوے میں آ جائیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیوں نہ ہو، ہمارے ماں یا باپ کیوں نہ ہو، یا ہمارا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، موت پر چھوٹ جائیں گے سب رشتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، ہم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ مجھے فلاں نے بہکایا تھا، مجھے فلاں نے بہکایا تھا، تو کیوں بہکائے میں آیا تھا؟ کیا تجھے میں نے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تجھے میں نے سمجھ نہیں دی تھی؟ سب کو اللہ نے الگ الگ زندگی دی ہے، سب کو 2 آنکھیں لگائی ہیں ماتھے میں، 2 کان لگائے ہیں، عقل سب کو الگ الگ دی ہے، سمجھ دی ہے، اور دکھایا بھی ہے رستہ، رستہ بھی دکھایا اللہ نے، یہ اچھائی کا، یہ برائی کا ہے۔ اب تو نے جب تجھے معلوم تھا کہ یہ رستہ برائی کا ہے، تو پھر تینے کیوں چنا؟ تو اس کی سزا پائے گا۔ سزا پانے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے ہم سچائی کو جھٹلائیں نہیں، سچائی پر غور کریں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف اکیلے لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ تو بتا، تو نے کیا کیا دنیا میں، تو نے میرا کتنا احسان مانا، تجھے میں نے جیون دیا، کھلایا پلایا، آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ اللہ کی نظروں میں کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر سمے دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس بندے نے میرے لیے کوشش کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے، کس نے کتنی کوشش کی ہے اور کس نے کتنی کوشش نہیں کی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کون میرا ناشکرا ہے، کون میری طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہے، میری قدر نہیں کرتا، جب میرے ذکر سامنے آتا ہے تو اس کو کوئی دھیان نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، سب دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کون بندہ میری قدر کرتا ہے۔ اللہ کی قدر سے مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہو، دھیان سے سنے، انسان ہوش و حواس میں سنے، غور سے سنے، فکر سے سنے، دھیان سے سنے، توجہ کے ساتھ سنے، لگن سے سنے، محنت سے سنے، اسے کہتے ہیں اللہ کی قدر کرنا۔ اور اللہ کی ناقدری کرنا کیا ہے؟ اللہ کا جب ذکر ہو تو کوئی پرواہی نہ ہو، پڑ گئے اوندے ہو کے، یا نیند آنے لگی، یا لاپرواہی کرنے لگے، دھیان کو کہیں اور لگانے لگے، بیٹھے اللہ کے ذکر میں دھیان کہیں اور ہے، یہ ناقدری ہے اللہ کی۔ یاد رکھنا، جو اللہ کی قدر کرے گا جنت میں بھرپور مزے اٹھائے گا، وہ اللہ اسے ٹھنڈا کر دے گا۔ جو اللہ کی ناقدری کرے گا وہ جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اصل جیون موت کے بعد ہے، یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں؟ اپنے جیون کو برائی سے بچائیں، اللہ کی کھوج کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ کریں گے سب؟ اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ پائیں۔ اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔